حجاج کرام کے لیے چند محبت بھری گزارشات۔ حج کا بابرکت وقت قریب آ رہا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ان خوش نصیبوں تک پہنچ جائیں جو اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ایک پیغام ملا۔ ایک بیٹے نے اپنے والد کے لیے ایک سادہ سا عمل آزمایا اور پھر خوشی سے بتایا، واقعی ابو کو بہت فائدہ ہوا، اب وہ تھکن کے باوجود آسانی سے چل لیتے ہیں۔ یہ ہے ایک چھوٹا سا راز۔ گھٹنے کے نیچے 4 انگلی کے فاصلے پر ایک پوائنٹ ST36 ہوتا ہے۔ اگر وہاں چند منٹ ہلکی مالش کی جائے تو تھکا ہوا انسان بھی کہہ اٹھتا ہے، چلیں تھوڑا اور چل لیتے ہیں۔ چند سادہ مگر قیمتی احتیاطیں۔ اگر جسم میں درد ہو تو گیلا کپڑا رکھیں، فوری سکون ملے گا۔ متلی بھوک نہ لگنا یا پیٹ کی گرمی تو یہی گیلی پٹی پیٹ پر رکھیں۔ نیند نہ آئے یا بہت زیادہ آئے تو آنکھوں پر ٹھنڈی پٹی رکھیں، دماغ کو سکون ملتا ہے۔ دھوپ سے بچائیں، چھتری، پانی، چشمہ اور ایک گیلا تولیہ، کیونکہ حج میں سورج بھی امتحان لیتا ہے۔ کھانے پینے کا خیال رکھیں، ہلکی غذا، زیادہ پانی، لیکن برف والا نہیں ورنہ گلا ناراض ہو جائے گا۔ پاؤں کا خاص خیال رکھیں، آرام دہ جوتے پہنیں، موقع ملے تو نیم گرم پانی میں پاؤں ڈال کر رکھ دیں اور ہلکی سی مالش۔ پاؤں خوش، حاجی خوش۔ AC سے احتیاط۔ نہانے کے فوراً بعد ٹھنڈی ہوا میں مت بیٹھیں ورنہ نزلہ آپ کے ساتھ عمرہ کرنے لگے گا۔ یہ چیزیں ساتھ ضرور رکھیں: ایک اضافی احرام، تولیہ، ماسک، چھوٹی پٹی، پانی کی سپرے بوتل اور کیلا، فوری توانائی کا بادشاہ ہے۔ اہم بات: بزرگوں، بچوں اور خواتین کے پاس ہوٹل کا پتہ اور فون نمبر ضرور ہو، کیونکہ کبھی کبھی بندہ خود بھی خود کو نہیں ڈھونڈ پاتا۔ اگر آپ خود جا رہے ہیں تو آپ کے پیارے جا رہے ہیں تو یہ پیغام ضرور شیئر کریں۔ کیا معلوم ایک چھوٹی سی بات کسی حاجی کے کام آ جائے اور اس کے دل سے نکلی دعا آپ کی زندگی بدل دے۔ اللہ کے راستے میں اٹھایا گیا ہر قدم گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے ہوا درخت سے پتے۔ اللہ تعالیٰ سب حجاج کرام کا سفر آسان فرمائے، ہر قدم کو قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔